نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الزمر کی آخری آیات ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو واضح کیا ہے اور آپ کے مخالفین اور دشمنوں کی آپ پر الزام تراشیوں کو بھی بیان کیا ہے کہ کوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب علیہ باللہ کہتا ہے اور کوئی آپ کو ساحر کہتا ہے۔ اور اسی طرح جب ایک موقع پر خواجہ ابو طالب کے پاس یہ تمام صنادید قریش اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں اور خداؤں کو ان کی جو خرابیاں اور ہمارے معبودوں کی برائیاں اور آپ کمزوریاں بیان کرتے ہیں وہ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر یہ بات مان لو تو عرب و عجم پر تمہاری حکمرانی ہوگی، عرب کے لوگ تمہاری اطاعت کریں گے، عجم کے لوگ تمہیں جزیہ دیں گے، تمہاری فرمانبرداری کریں گے۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا اس سے ایسی ایک بات کیا، آپ ایسی 10 باتیں بھی کہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے جس نے اس ساری کائنات کو بنایا اور وہ اس کی تدبیر کر رہی ہے، لہذا وہی ذات معبود ہے، اسی کی بندگی اور اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ یہ بات انہیں قطعاً گوارا نہیں تھی اور کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا، یہ عجیب بات ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، آپ نے سارے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی اس کائنات کا مالک خدا قرار دے دیا، یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ان ھذا لشیء عجاب۔ اور وہ سردار وہاں سے اپنی چادریں جھاڑتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور الزام لگایا کہ حضور جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا تو اس کے پیچھے ان کے کوئی مقاصد ہیں، اور مقاصد وہ کیا ہیں، یہ حکمران بننا چاہتے ہیں۔ ان ھذا لشیء یراد، ان ھذا لشیء یراد، یہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا مقصد ہے اور وہ مقصد یہ حکمران بننا چاہتے ہیں علیہ باللہ۔ تو ویسے حکمران بننا کوئی برا نہیں ہے، لیکن آپ کی اس دعوت کے پیچھے جو کوئی مقصد ہے اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سامنے گفتگو اور بات چیت تھی پیچھے مقاصد بھی اسی کے مطابق تھے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میٹھی اخلاقیات کی باتیں سمجھاتے رہیں اور پیچھے کوئی اور ان سے مال و دولت اور کوئی عزت و وقار اور کوئی اور آپ مقاصد رکھتے ہو، تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعاً پیش نظر نہیں تھا۔ تو قرآن مجید نے یہاں ان آخری آیات میں اس حقیقت کو مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کھول کر واضح کر دینا چاہا ہے۔ اس سے پہلے تخلیق
آدم سے متعلق کہ انسان کو جو اللہ نے ایک کرامت، عزت، بزرگی اور شرف سے نوازا ہے، اس انسان کو ہمیشہ وہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا اس پر کتنا کرم ہے۔ اس کو بیان فرمایا، اس واقعے کو، خاص طور پر جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ہے وہ جو واقعہ رونما ہوا، جس سے آدم کی بنیاد پڑی اور نسل انسانیت اس دنیا میں پھیلی اور اللہ کی نائب اور حکمران بن کر اس زمین کے اوپر وہ کردار ادا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے اور یہاں پر بھی اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اس واقعے کو بھی یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایک انسان مٹی سے بنانا چاہتا ہوں، میں ایک بشر، ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس کی جلد بالکل صاف ہوگی، اس کے اوپر نہ تو جانوروں اور پرندوں کی طرح بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کی قد و قامت ایک بہت خوبصورت، بلکہ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا جس سانچے میں اس کو میں ڈھالوں گا وہ سب سے بہترین سانچہ ہوگا، احسن تقویم، بہترین تخلیق اس کی ہوگی، بہترین کائنات کا شاہکار میں پیدا کرنا چاہتا ہوں اور وہ بنانا مٹی سے چاہتا ہوں۔ فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھا تو قرآن نے دوسری جگہ پر تفصیل سے ذکر کی ہے کہ فرشتوں نے اس پر اللہ سبحانہ و تعالی سے اعتراض کیا کہ یا اللہ، تو اگر ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیا میں آ کر تو فساد پیدا کرے گی۔ اس مٹی کے اجزاء سے جو بنی ہوئی مخلوق ہے وہ تو اس دنیا کے اندر آئے گی، تو پہلے کیونکہ اس کائنات کے اندر جنات ان کی تخلیق ہو چکی تھی، ساری مخلوقات بن چکی تھیں، یہ انسان آخری مخلوق ہے۔ تو اس سے پہلے جنات کے حالات فرشتوں کے سامنے تھے کہ وہ تو زمین میں بڑا شر و فساد پھیلاتے ہیں، قتل و غارت گیری کرتے ہیں، انہوں نے ہر طرف خون خرابہ ہے پھیلا رکھا ہے۔ تو یہ وہی صورتحال فرشتوں کے سامنے تھی، اس لیے انہوں نے اللہ سے اعتراض کیا ہے، اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو اس کائنات میں تسفک الدماء، کہ وہ خون بہائے گی، قتل و غارت گیری کرے گی، فساد مچائے گی۔ جہاں تک تیری تسبیح و تقدیس، تیری ذکر و اذکار، تیری پاکی بیان کرنے کی بات ہے تو اس کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، نہیں، اس انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو، اس کے پیچھے میرے کون سے مقاصد ہیں، کون سی وہ صلاحیت ہے جو تم میں نہیں میں اس میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور پھر اللہ نے وہ صلاحیت آدم کی فرشتوں کے سامنے ظاہر بھی کی۔ ابتدا پہلی پارے میں سورہ بقرہ میں اس کی تفصیلات مذکور ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آدم کی تخلیق کی تکمیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُ، جب میں نے اس کو برابر کر دیا۔ سویتو، تسویہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جب اس کی تخلیق مکمل کر دی، اتممت خلقہ، کہ میں نے اس کی تخلیق کو مکمل کر دیا، اس کے اندر جو صلاحیت اللہ نے رکھنی تھی وہ رکھ دی، جو آزاد جس طرح کی جو اس کی تخلیق مقصود تھی اللہ کو، انسان کی جو ظاہر ہے موجودہ صورت میں انسان ہے تو اللہ نے اس کو بنا دیا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا مکمل ہو گیا، تیار ہو گیا، تو پھر اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں میں نے اپنی روح پھونکی۔ روحی، یہاں روح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ اللہ کی روح سے مراد یا اس روح کا جو اللہ کی طرف نسبت و اضافت ہے، یہ کوئی بعضیت یا جزیت کی نہیں ہے۔ جیسے ایک طبقہ نے، نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں نظریہ بنا لیا کہ وہ اللہ کا جز ہے، وہ اقنوم ثلاثہ کا نظریہ انہوں نے گھڑ لیا کہ تین خدا ہیں اور ان تین یعنی خدا ایک ہی ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں توحید کے بھی قائل ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، پھر اللہ نے اس کے تین اجزاء کر دیے، ایک مسیح ہے، ایک کیا ہے حضرت مریم ہے، اور ایک خود بڑا خدا ہے یعنی اللہ میاں ہے۔ تو اس طرح یعنی حضرت عیسیٰ کو، مریم کو اللہ کا جز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں ہے کہ آدم میں جو روح آئی ہے وہ اللہ کی کوئی روح سے کٹ کر اس کا کوئی جز تھا جو آدم میں منتقل کر دیا گیا۔ یہاں روحی کی نسبت جو ہے اپنی طرف اللہ نے تشریف کے لیے کی ہے، عزت کے لیے کی ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے یہ تو میرا آدمی ہے، جیسے کسی کی عزت بڑھانی ہوتی ہے، اس پر فخر کرنا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے نا، تو یہ تو میرا بیٹا ہے یا یہ میرا آدمی ہے۔ تو اسی طرح یہاں اللہ نے روحی کی نسبت کے اس کے اندر جو وہ اپنا نور منتقل کیا ہے وہ
در حقیقت اس انسان کے اندر صلاحیتوں کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ انسان کے اندر جو روح موجود ہے، ساری صلاحیتیں اللہ نے اسی میں رکھی ہیں، وگرنہ یہ مادہ تو جو انسان کا بنا ہے وہ تو انہی عناصر سے بنا ہے، آگ، مٹی، پانی، ہوا سے ہی بنا ہے، جس سے دیگر مخلوقات بھی بنی ہیں۔ زیادہ غالب عنصر تو مٹی کا ہے، لیکن یہ ہے کہ اجزاء سارے اس میں شامل ہیں۔ اس میں جو صلاحیتیں ساری کی ساری رکھی گئی ہیں وہ روح کے اندر رکھی گئی ہیں۔ اس لیے اس روح کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے پھر اس انسان میں اپنی روح پھونک دی، یعنی آدم میں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس میں روح بھی ڈال دی گئی تو اب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ، اس کی تعظیم بجا لاؤ، اس کی عظمت کو سلام کرو، اس کو سلوٹ کرو، اس کی عظمت کو مان لو کہ یہ تم میں بڑا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ نے حکم دیا۔ یہاں سجدے سے مراد بھی الگ بحث کی گئی، یہاں سجدے سے مراد در حقیقت اس کو سلوٹ کرنا ہے، جیسے کہ فوجی اپنے بڑے افیسر کو یا اپنے کسی حکمران کو سلوٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کی تعظیم بجا لاؤ۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب کے سب فرشتے وہ سجدے میں گر پڑے اور آدم علیہ السلام کی تعظیم کو بجا لائے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے تھا۔ ابلیس یہ اصل تو جنوں میں سے ہے، دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن اس نے عبادت اتنی کی اللہ کی، بڑی کثرت سے اللہ کی عبادت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا۔ یہ پیچھے ملائے اعلیٰ کا تذکرہ گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ما کان علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کان علی من علم بالملائے الاعلیٰ، ملائے اعلیٰ کن علوم میں، کن احکامات و مسائل میں اختصام کر رہے ہیں، اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ اور پھر میں نے وہ حدیث بھی بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ملائے اعلیٰ کے اس اختصام کے واقع اور حالات کو منکشف کیا گیا۔ ملائے اعلیٰ اللہ کے وہ مقدس فرشتے ہیں جو گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک اس کائنات کے نظام کے چلانے کے اعلیٰ درجے کے ممبر ہیں، جن کو اللہ کی پارلیمنٹ کے ممبران کہنا چاہیے۔ اس بارے میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اونچے درجے کی ہستیاں ہوتی ہیں نا، انبیاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، علماء ربانی ہیں، جو دنیا میں اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے کرتے، اللہ سے تعلق اپنا درست اور صحیح کرتے کرتے، اپنے اخلاق کو اونچے درجے پہ سنوارتے ہوئے گزر جاتے ہیں، تو اس دنیا سے جانے کے بعد وہ بھی اس ملائے اعلیٰ کے ممبر بن جاتے ہیں، وہ بھی ان کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کائنات کے نظام کے چلانے میں تدبیر، اللہ کے ان فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال حدیث مبارکہ میں بھی آتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جعفر طیار کو دیکھا کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، فرشتوں کے ساتھ ان کی صف میں شامل ہیں، اور ان کی صف میں شامل ہو کر وہی جو فرشتوں کی ذمہ داری ہیں وہ بھی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ تو دنیا سے گزر جانے کے بعد اونچی ہستیاں فرشتوں میں شامل ہو جاتی ہیں، ملائے اعلیٰ میں، کیونکہ اب دنیا کے کام کاج تو ان سے ختم ہو گئے، اب وہ اگلے اس کائنات کے پروگرام کے حوالے سے سوچتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جبرائیل، اسی طرح شیطان جو تھا وہ دنیا میں بڑی عبادت کرتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی چپا جگہ اس نے اللہ کی ایسی نہیں چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اللہ کی بندگی نہ کی ہو۔ اپنی اس بندگی کی بنیاد پر اس نے اپنا مقام فرشتوں میں حاصل کر لیا تھا، فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ چنانچہ جو کوئی حکم فرشتوں کو ملتا تھا تو وہ اس شیطان کو بھی حکم اس میں شامل ہوتا تھا کہ تم نے بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ ان کی صف میں تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اس کی عظمت کو تسلیم کرو، تو سب فرشتوں نے تو اللہ کے حکم کو پورا کیا، لیکن جو ان میں ابلیس تھا اس نے انکار کر دیا، الا ابلیس استکبرا، اس نے تکبر سے کام لیا۔ اس کے اصل میں ذہنیت میں یہ پہلے سے ہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس عرضی خلافت کا مستحق میں ہوں، مجھے زمین میں اللہ کو اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہیے۔ تو یہ اس کے اسی لیے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو پہلے سے ہی کافر تھا، اللہ کو علم تھا،
لیکن اللہ کیونکہ فیصلے تو ظاہری بنیاد پر کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، تو اس لیے ظاہری طور پر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا اس وقت تک کے لیے، اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کو اس وقت تک راندہ درگاہ نہیں کیا بلکہ اپنے بارگاہ تک رسائی دی ہے کہ مقرب فرشتوں تک وہ پہنچ چکا تھا۔ تو فرمایا کہ ابلیس کو بھی حکم تھا لیکن اس نے انکار کر دیا اور استکبر وکان من الکافرین۔ اللہ نے پوچھا ابلیس سے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا ہے اس سے کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ خلقت بیدی، یہاں ایک اور بات بھی لغت کے اعتبار سے اور ایک عقیدے کے اعتبار سے بھی سمجھ لی جائے کہ یہاں لفظ اللہ نے ذکر کیا کہ جس کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھ سے، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روکا ہے؟ تو کیا اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں؟ یہاں لفظ ذکر ہوا ہے یدئی، یدئی تسنیہ ہے ید کی، اور ید عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں، تو کیا اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے انسانوں کے ہاتھ ہیں؟ اس بارے میں دو رائے ہیں، ایک تو اسلاف کی ہے، متقدمین ہے، محققین کی ہے، وہ تو ان آیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اپنی آیات اپنے ظاہر پر ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن ہم ان کی کوئی تشبیہ قائم نہیں کر سکتے کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ایسے اللہ کے ہاتھ ہیں، کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شایان شان ہیں ہم ان کی کوئی تشبیہ نہیں قائم کر سکتے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، دیگر اعضاء ہیں انسانوں کی طرح، نہیں، اس کی شایان شان ہے۔ لیکن اللہ نے جب فرما دیا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو وہ اللہ ہی جانے کون سے ہاتھ تھے، کس طریقے سے پیدا کیا، بس اللہ نے فرمایا اس پر ہمارا ایمان و یقین ہے۔ متاخرین مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں یدئی سے مراد در حقیقت قدرت ہے، اور یہ اکثر عربی میں لفظ قدرت کے معنی میں استعمال، یہ تو میرے کہتے ہیں نا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یعنی مجھے اتنی طاقت و قوت حاصل ہے کہ اس کے لیے تو مجھے کوئی زیادہ محنت جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی۔ بائیں ہاتھ کا کھیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بائیں ہاتھ استعمال کرے گا، مطلب یہ کہ میرے اندر طاقت و قوت بہت زیادہ ہے، دائیں ہاتھ میں زیادہ ہوتی ہے بائیں میں کم ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے میرے بائیں ہاتھ کے یہ کھیل ہے، یعنی میرے اندر بہت طاقت و قوت ہے۔ تو اسی طرح یہاں مراد قدرت ہے، اللہ کی قدرت، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس انسان کی تخلیق میں نے اپنی قدرت سے کی ہے، تو قدرت الہیہ کا بیان ہے۔ اور پھر یہاں تثنیہ ذکر کیا، دو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس لیے کہ انسان کے اندر دو قسم کی صلاحیتیں، ایک اس کے اندر صلاحیتیں اس کے مادی جسم کی بنیاد پر ہیں جن کی وجہ سے وہ مادی امور، طبی امور اور ذمہ داریوں کو سر انجام دیتا ہے، دوسری اس کے اندر اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے وہ ملکی ہے، وہ روحانی ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان وہ امور سر انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے روح کی ترقی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف مزید قرب کے منازل اور درجات حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ تو دونوں قسم کی قوتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں یدئی کا لفظ یعنی تثنیہ کا لفظ استعمال کیا، اور یعنی فرمایا کہ میں نے جس کو اپنی قدرت سے پیدا کیا خاص طور پر، تو نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ نے پھر ایک اور سوال کیا، استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو متکبر ہے، تیرے اندر غرور موجود ہے، اس وجہ سے تو نے سجدہ سے انکار کیا، یا یہ ہے کہ تو غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے کہ تیرے اندر صلاحیتیں اللہ نے اس آدم سے بھی زیادہ رکھی ہیں، تو بڑا بلند بزرگ ہستی ہے، بڑی کریم ہستی ہے تو، اس لیے تجھے اس کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تجھ سے کم درجے کا ہے۔ ام کنت من العالین، دو باتیں پوچھی ہیں، استکبرتا، کیا تو واقعی متکبر ہو گیا ہے، ام کنت من العالین، یا یہ کہ تو بلند لوگوں میں سے ہے، اپنے حقیقت میں ہی تو اپنے آپ کو بلند سمجھ رہا ہے کہ میں بلند ہوں۔ تو فرمایا اس نے پہلی بات کا جواب نہیں دیا، دوسری بات کا جواب دیا کہ بات یہی ہے کہ میں حقیقتاً اس سے بلند ہوں، کیونکہ تو نے مجھے پیدا کیا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس آدم سے۔ اس آدم کی تخلیق جو تو نے کی ہے وہ غالب عنصر مٹی کا ہے، اور مٹی تو پاؤں میں روندی جاتی ہے، پامال ہوتی ہے، اور تو نے خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس کو مٹی سے پیدا کیے، تو آگ کی سرشت میں تو اللہ
تو نے جو ہے نا وہ بلندی رکھی ہے، روشنی رکھی ہے، تو میں اس سے بلند ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے انسان کی، فرشتوں کی، جنوں کی تخلیق کی ہے، وہ نہیں جانتا کہ کس کے اندر کتنی کوئی صلاحیتیں ہیں، کتنا کوئی صاحب کرامت ہے، کتنی اس میں بزرگی ہے، تو زیادہ سمجھ گیا۔ مخلوق زیادہ جانتی ہے، خالق بنانے والا وہ نہیں جانتا۔ عجیب بات ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا قال فاخرج منها فانك رجیم، تو اب یہاں سے نکل جا، تجھے فرشتوں میں اپنے قرب میں جگہ دی تھی، اب تو یہاں سے نکل جا، تیرا اب مقام فرشتوں میں نہیں ہے۔ فاخرج منها، یہاں سے فرشتوں کے درمیان سے نکل جا، فانك رجیم، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، آج کے بعد تو مردود ہے، رجیم ہے، اب تیری عزت ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اور وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، بے شک تیرے اوپر میری لعنت و پھٹکار اب برستی رہے گی، إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے۔ اب بجائے اللہ سے معافی مانگتا، معذرت کرتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بھرپور مقابلہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت تو ظاہر ہے تسلیم کرتا ہے، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے اللہ کی قدرت کے سامنے؟ اس لیے درخواست کرتا ہے، درخواست کر کے مقابلہ کرتا ہے، یعنی کمزوری کا بھی اظہار کرتا ہے اور ساتھ مقابلے کی بھی پوری ٹھان لیتا ہے۔ کہتے ہیں قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اچھا غیر اللہ مجھے دھتکار ہی دیا ہے تو پھر میرے رب مجھے مہلت دے دے الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے، جس دن یہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت تک، اس وقت تک مجھے مہلت دے دے کہ مجھے زندہ رہنے دے اور مجھے اختیار دے دے کہ میں جو چاہوں کروں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا، تیری یہ بھی تیری مراد پوری کر دی ہم نے۔ قال فإنك من المنظرین إلی یوم الوقت المعلوم، تجھے مہلت دے دی گئی ہے لیکن قیامت تک کے لیے نہیں، بلکہ یعنی محشر تک نہیں، بلکہ دنیا جب ختم ہوگی، یہ دنیا کا نظام اور سسٹم جب ختم ہوگا اس وقت تک کے لیے۔ یعنی ایک ایک قبر سے اس نے سوال کیا یوم یبعثون، جس دن قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے، وہ حشر کا دن ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ جب دنیا سب ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، تو فرمایا اس فنا ہونے تک کے لیے تجھے مہلت ہے، یعنی جب دنیا پر فنا طاری ہوگی تو اس وقت تیرے اوپر بھی فنا ہو جائے گی۔ یہاں الی یومی فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک تجھے مہلت دے دی گئی۔ اب پھر آگے سے کہتا ہے مقابلہ کرتے ہوئے قال فبعزتک، تیرے عزت و جلال کی قسم، لأغوینہم اجمعین، جس کو تو نے مجھ پر برتری دی ہے نا، فضیلت دی ہے، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو بھٹکاؤں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا اور تیرے راستے پر نہیں چلنے دوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے بندوں میں سے جو مخلص ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، جو جن کو تو نے اپنی قرب کے لیے، اپنے احکامات کی تعمیل کے لیے منتخب کر لیے ہے، وہ چند بندے ہوں گے، چند لوگ ہوں گے، ان کے سوا باقی اکثر کو تیرے راستے سے ہٹا کر چھوڑوں گا، تیرے راستے پر نہیں چلیں گے۔ تو نے میرے مقابلے میں ان کو فضیلت دی ہے نا، تو اللہ نے پھر جواب میں فرمایا اچھا فالحق والحق اقول، پھر میری بھی بات سن لے، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے، حق یہی ہے، والحق انا، حق تو میں ہی ہوں، یہ تو کنفرم ہے کہ حقیقت وہی ہے، سچائی وہی ہے، حق وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور یہی بات پوری ہوگی۔ والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے، ان سے جنہوں نے تیری اتباع کی، تیرے پیچھے چلے، جنہوں نے تیری بات مانی، ان سب سے جہنم کو بھی بھر دوں گا۔ پھر یہ میری بات بھی ہے، یاد رکھنا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے پہلے دن سے کہ جو بھی تیرے پیچھے چلے گا وہ تیرے ساتھ جہنم میں ہی بھڑکتا رہے گا، جہنم میں ہی وہ جلتا اور وہاں ہی چیختا رہے گا اور چلاتا رہے گا۔ تو اللہ نے تنبیہ فرما دی کہ اے انسان، شیطان کی اغوا سے بچو، اس کی اتباع اور پیروی سے بچو، اس کی سرکشیوں سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو نا کہ وہ بھی اپنے ساتھ تمہیں جہنم میں لے کر جائے۔ قرآن نے یہاں پیچھے بھی ذکر کی ہے کہ وہاں جب جہنمی پیروکار وہ جہنم میں پہنچیں گے تو اپنے لیڈر ان پر لعن طعن کریں گے، یہ ان پر لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے،
شیطان جو ہے نا اس نے اپنے شتونگڑے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی تیار کر رکھے ہیں۔ بہت سارے انسان وہ بھی شیطان ہوتے ہیں، شیطانی کردار ادا کرتے ہیں، وہ بہت سارے انسانوں کو اپنے پیچھے لگا کر وہ کیا کرتے ہیں، جہنم میں پہنچا کر چھوڑتے ہیں۔ تو ایسے جھوٹے لیڈروں، مفاد پرست لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اب ابو جہل اینڈ کمپنی ہے، یہ سرداران ہیں، اب عوام اس وقت ان کے پیچھے چل رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہی۔ آپ کتنی محنت سے، کتنی محبت سے، کتنی دل سوزی کے ساتھ اس قوم کو سمجھا رہے ہیں جی، وہ راستے پہ کانٹے بچھاتے ہیں اور یہ ان کے لیے جنت آفری کی راہیں کھولتے ہیں۔ وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، آپ ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کے القاب، ساحر، کذاب، الیاذ باللہ، نہ معلوم کیا کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن آپ بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہیں بات سمجھاتے ہیں۔ تو ان جھوٹے لیڈروں کے پیچھے جو چلیں گے تو پھر ان کے ساتھ، شیطان کے ساتھ، یہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ تو قرآن نے یہ واقعہ واضح کر کے سمجھا دیا کہ جیسے شیطان اس نے اللہ کے احکامات کی مخالفت کی اور انسان سے دشمنی کی ٹھان لی، اللہ سے بغاوت کی ٹھان لی، اسی طرح جو ہے جو انسان اس راستے پر چلے گا اس کے لیے بھی تباہی و بربادی ہے، وہ بھی اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہوگا اور وہ ذلیل و رسوا اسی شیطان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اب تمہاری مرضی ہے لوگوں، تم جھوٹے لیڈروں کے پیچھے چلنا چاہتے ہو یا اس سچے ہادی اور رہنما جس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے پیغمبر فرما دیجئے میں تم سے اپنی اس دعوت پر، اپنے اس پیغام پر کوئی کسی قسم کا معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی چندہ نہیں مانگتا، کوئی پیسہ روپیہ نہیں مانگتا۔ میرا اس سے مطلب کوئی تم سے دولت بنانا نہیں ہے کہ میں کوئی دولت اکٹھی کر کے جو ہے اپنے لیے کوئی بڑا محل، کوئی بڑی دولت کے اور بہت زیادہ ڈھیر اکٹھے کر لوں، نہیں، میں تم سے کوئی اجر اور معاوضہ نہیں مانگتا، نہ میرا مقصد کوئی حکمران بننا ہے۔ اس وجہ سے حکمران اس وجہ سے تو بننا ہے تمہارے مسائل حل کروں، تمہاری بھوک مٹاؤں، تمہارے کام کروں۔ اور آپ نے ساری زندگی حکمرانی بھی کی ہے آخری دور میں، لیکن آپ نے ساری زندگی وہ بھوک والی حالت نہیں چھوڑی۔ آپ کی حالت آخر تک وہی رہی کہ ایک وقت کھانے کو ملا تو دوسرے وقت وہ بھی نہیں ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نا، آخری دور میں بھی جب اللہ کی طرف سے آپ کی اس اعلیٰ تدبیر اور حکمت عملی کی وجہ سے مدینہ ہی کی نہیں، آس پاس جہاں تک اسلامی مملکت تھی ان کی بھوک کا خاتمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے خوشحالی پیدا کر دی، لیکن آپ کا گھر اس وقت بھی بھوک کا شکار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دولت نہیں بنائی آخر دم تک۔ ازواج مطہرات کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے سورہ احزاب میں کہ خواتین نے، آپ کی ازواج نے اکٹھے ہو کر حضور سے آخر میں مطالبہ کیا کہ اب تو خوشحالی آ گئی ہے، مدینہ کی تمام گھرانوں میں اب کھانے پینے کو وافر چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمارا بھی وظیفہ کچھ بنایا جائے، مقرر کیا جائے اور اس میں کچھ اضافہ بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ بڑا ناگوار گزرا، اور ایک مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علیحدہ رہے، بات چیت نہیں کی۔ پھر آخر میں آپ نے ان سے جب بات کی تو وہ بھی یہ کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر انہی حالات کے ساتھ رہنا ہوگا، جس طرح کے حالات ہیں، جو ملے گا تو کھانا ہوگا، نہیں ملے گا تو شکر ادا کرنا ہوگا۔ آپ فرماتے تھے کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا شکر گزار بندہ رہوں، مجھے ملے تو میں شکر ادا کروں، نہ ملے تو میں صبر کروں، صابر اور شاکر بن کر رہوں۔ تو آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت وہی رہی، آپ نے کوئی اپنی ذات کے لیے کوئی مفاد نہیں اٹھایا۔ اس کو کہا ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اپنی ذات کے لیے، کوئی تم سے کوئی عہدہ، کوئی اپنی ذات کے لیے کوئی دنیا کی دولت وغیرہ۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں کوئی تصنع اور بناوٹ سے کام لے رہا ہوں، تکلف سے کام لے رہا ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، بے شک یہ تو قرآن نصیحت ہے جہانوں کے لیے، یہ تو ایک انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام ہے اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے، رہنمائی دی جا رہی ہے اس کے ذریعے سے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور نہیں تم مانتے ہو اے مکہ کے سرداروں، دنیا کے ظالموں اور فسادیوں، تو تمہیں ایک وقت کے بعد اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔
جیسے مکہ والوں کو کہا کہ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، تھوڑا وقت انتظار کرو، اور پھر وہ وقت آیا بدر کے میدان میں، یہ تو بڑے ڈھول بجاتے ہوئے باجے گاجے کے ساتھ بڑے شور شرابے کے ساتھ مکہ سے نکلے تھے کہ اب مسلمانوں کا ہم کیا صفایا کر دیں گے، یہ جو چھوٹی سی ایک جماعت ہے ان کا ہم خاتمہ کر دیں گے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہاں میدان میں ان کا ہی صفایا ہو جائے گا، ان کی وہ ساری سردار لیڈرشپ، وہ ان کے سارے مغرور متکبر حکمران سب کے سب 70 تھے، 70 کے 70 مارے گئے، کوئی ایک آدھ بچا جو وہاں اس موقع پر تھا ہی نہیں، ابو سفیان، وگرنہ سارے یہ سردار اور لیڈرشپ ماری گئے۔ عجیب بات ہے، یہ مکہ کے سارے سرداروں کا صفایا ہو گیا۔ تو تمہیں ایک تھوڑا سا وقت صبر کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ اسی طرح دنیا کے ظالموں پر بھی ایک وقت آتا ہے جب انہیں اپنے کیے ہوئے کی سزا دنیا میں، اور اگر کسی سبب کے تحت اللہ نے دنیا میں نہیں ان کو سزا دی تو مرنے کے بعد یا پھر کل قیامت کے دن سزا تو ضرور ملنی ہے۔ اگر اس کی تلافی نہیں کی تو پھر اس سزا سے دوچار ضرور ہونا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا وَلَتَعْلَمُنَّ، ضرور یقینی بات ہے کہ تم جان لو گے اس کی حقیقت کو، ایک وقت گزرنے کے بعد جو کچھ تم سے بیان کیا جا رہا ہے اس کی سچائی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اس سورہ صاد میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حقائق کو بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق دے۔